السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ سورہ علق کی یہ شروع کی آیت مکرمہ پہلی وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ تب نازل ہوئی جب عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 600 سال گزر چکے تھے۔ تو 600 سال کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اے انسان پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، علم کی، تعلیم کی، نالج کی، ایجوکیشن کی کتنی فضیلت، اہمیت، قدر و منزلت، عظمت و مرتبت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور پہلا پارہ الف لام میم اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو صرف پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 29 آیات ایسی نازل فرمائیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے، تعلیم کے، یعلمون، تعلمون، لا علم لنا ما علمتنا انت العلیم الحکیم، اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم پارے کی 29 آیات میں بیان فرمائے۔ یہ صرف پہلے پارے میں علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 29 آیات بیان فرمائی، اور ان 29 آیات میں سے کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جن میں علم اور تعلیم کے 3 4 5 دفعہ وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو الفاظ علم، تعلیم، سیکھنے، سکھانے پر ڈپینڈ کرتے ہیں، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اگر اس رکوع کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں بھی تقریباً 7 سے 8 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، یہودیت میں، عیسائیت میں علم کو کنڈم کیا گیا ہے، علم کی مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ گزشتہ کئی مذاہب اور کئی ادیان کے اندر علم کو حاصل کرنا بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا اور ان کے لیے سزائیں مقرر ہو جاتی تھی، لیکن دین اسلام اور خاص طور پر قرآن کریم جو دین اسلام کا عظیم منبع اور عظیم سرچشمہ ہے، اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم اور تعلیم کے حوالے سے یعلمون، تعلمون، اقرا، یقرا، یدرسون، تدرسون، یتعلمون، تعلمون، فیتعلمون۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں علم اور تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان اور مومن کو علم والا اور تعلیم یافتہ انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں، خاص طور پر قرآن کریم کا مطالعہ
جدید علوم اور جدید تعلیمات کے تناظر میں مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے خاص طور پر عصری تعلیم کے حوالے سے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر جو تعلیمات اور جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، قرآن کریم کے اندر جزوی طور پر، ضمنی طور پر، اشارتاً کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ وہ فزکس کا علم ہو، کیمسٹری کا علم ہو، بایو ہو، میتھامیٹکس ہو، اکاؤنٹس ہو، اسٹیٹسٹکس ہو، اور سائنس کی دیگر مختلف شاخیں ہوں، ان کی برانچز ہوں، ان کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر کافی ساری معلومات موجود ہیں۔ تو علم اور تعلیم کی بڑی فضیلت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام مختلف عمر کے مراحل میں علم اور تعلیم سیکھنے آتے تھے۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ چند نوجوان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت معاذ بن جبل کی قیادت میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے علم کو سیکھتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات۔ جب تم اپنے گاؤں، اپنے علاقوں میں جاؤ تو ان کو اس بات کی تعلیم دو، اس بات کا علم دو، اس بات کی جانکاری دو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اور انہی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کا جو طریقہ کار تم نے یہاں پہ دیکھا، اسی طریقے کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی، ان کو تم نے علم اور تعلیم اور دین اور شریعت کی یہ بات تم ان کو بتاؤ۔ اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، میدان جنگ میں ہو، جہاد میں ہو، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین اور شریعت کا علم ان کو عطا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اقوال، بے شمار فرامین، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد پر فرض ہے، اور فرمائے کہ جو شخص علم کے راستے پر نکلتا ہے، علم کی راہ پہ نکلتا ہے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسان اور سہل کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ فرمائے کہ صاحب علم انسان کے لیے آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات استغفار کی، بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، مچھلیاں پانی کے اندر، سمندر کے اندر دعائیں کرتی ہیں، اور چونٹیاں اپنی بلوں میں صاحب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب علم کا مقام اور مرتبہ عام انسان پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کسی پر میرا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو صاحب علم کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ علم اور تعلیم کے حوالے سے
ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سلفی العقیدہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا نورانیت والا ایک چہرہ تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا، اور دراصل وہ تھا شیطان لعین مردود تھا، اور وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، خاص طور پر کسی کو گمراہ کرنے کے لیے، ورگلانے کے لیے۔ تو اس نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں اب نماز کے، روزے کی، حج، زکوٰۃ، صوم و صلات کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں، تم عظیم مقام اور مرتبے پر پہنچ چکے ہو، لہذا اب تمہیں نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی اور دیگر عبادات کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، غور کیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اور تب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء، پیغمبر اور رسول کا ایک سلسلہ چلایا، اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء کرام میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دینی اور شرعی احکامات کو معطل کر دیا ہو، موقوف کر دیا ہو، معاف کر دیا ہو۔ تو میں تو ادنا سا ایک ولی یا بزرگ ہوں، تو میرے اوپر سے اللہ تعالیٰ کس طرح احکامات کو معاف کر سکتا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو شیطان لعین اور مردود ہے، جب اللہ نے کسی نبی پر سے یہ احکام ہٹائے نہیں، معطل اور موقوف نہیں کیے، تو مجھ پر سے کیسے کر سکتا ہے؟ تو لعین، شیطان مردود ہے۔ تو وہ شیطان شیخ عبد القادر جیلانی سے کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، تو اس ضلالت سے اور گمراہی سے جو بچ گیا ہے، اس کی مین وجہ تیرا علم ہے، تیرے علم نے تجھے اس گمراہی سے بچایا۔ تو علم ایک مسلمان کو ہر موقع پہ، ہر محل پہ ضلالت سے، گمراہی سے، فتنوں سے، بے حیائی سے، برائی سے، فحاشی سے، معصیت سے، نافرمانی سے، ہر قسم کے گناہوں سے یہ علم انسان کو بچاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو، تعلیم کو سچی لگن، سچی محبت، سچے جذبے کے ساتھ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔